جو لوگ ان طارق جمیل جیسوں کو سنتے ہیں وہ کسی گردوارے تک تو پہنچ سکتے ہیں، مدینے تک نہیں پہنچ سکتے۔ کل تک یہی لوگ اہل اللہ کے مزارات پر، اولیاء اللہ کی قبور پر جانے کی وجہ سے بدعت کے، کفر کے، شرک کے فتوے لگاتے نہیں تھکتے تھے۔ آج وہی لوگ ایک سکھ کی قبر پر ہاتھ باندھتے کھڑے ہیں۔ حال ہی کے اندر مسٹر طارق جلیل صاحب کی ایک گردوارے کے اندر جانے کی تصاویر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، تو اس پر ناچیز تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہے۔ کل تک یہی لوگ جو اہل سنت و جماعت کو اہل اللہ کے مزارات پر، اولیاء اللہ کی قبور پر جانے کی وجہ سے بدعت کے، کفر کے، شرک کے فتوے لگاتے نہیں تھکتے تھے، آج وہی لوگ ایک سکھ کی قبر پر ہاتھ باندھتے کھڑے ہیں۔ کل تک جو اہل سنت و جماعت پر، مزارات پر، اولیاء اللہ کے مزارات پر جانے کی وجہ سے کفر و شرک کے فتوے لگاتے نہیں تھکتے تھے، آج وہی لوگ ایک سکھ کی قبر پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ اور جو خبیث یہ بکواس کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کو گرا دیا جائے، اسے توڑ دیا جائے، وہی خبیث جو ہے وہ آج ایک سکھ کی قبر پر ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہے۔ تو اب میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے خبیث لوگ، ان کو عالم تو عالم، جاہل کہنا بھی جاہل کی توہین ہے، ان کو انسان تو انسان، جانور کہنا بھی جانور کی توہین ہے۔ تو اس وقت ناچیز یہ مطالبہ کرتا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر ہم اہل سنت و جماعت اگر مزارات پر جائیں تو ہم پر کفر و شرک کے فتوے لگیں، تو تمہارا طارق جمیل جو ہے وہ ایک سکھ کی قبر پر جائے اور وہاں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، اس کے لیے بھی کوئی فتویٰ ہے یا سارے ہم اہل سنت و جماعت کے لیے ہیں؟ اور ساتھ اضافتاً ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں ان کی ارواح ثلاثہ سے، دیوبندیوں کی۔ یہاں لکھا ہوا ہے از حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی، اس کے صفحہ نمبر 302 پر ایک بات ہے، میں الزامن جو ہے جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مزارات پر جانا بدعت، کفر، شرک ہے، انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذرا ارواح ثلاثہ کا حال دیکھ لیں، اس کے صفحہ نمبر 302 کا، اس پر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، مولوی یعقوب صاحب ان کی ایک کرامت لکھی ہوئی ہے، وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر میں آخر میں ان دیوبندیوں سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں ذرا اپنے ان وڈیروں پر ذرا فتویٰ لگاؤ، ہاں جو فتویٰ تم ہم اہل سنت و جماعت پر لگاتے ہو وہ واقعہ کیا ہے، بات کو ذرا مختصراً پیش کرنا چاہتا ہوں، زیادہ طول نہیں دینا چاہتا۔ فرمایا کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی بیان فرماتے ہیں۔ بیٹا پتر ابے دی کرامت پہ بیان کردہ ہے، پتر دا نام معین الدین اور ابے دا نام مولوی یعقوب ہے کی کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں، جہاں نانوتا جتوں انہاں دا وڈیرا سی نانوتوی قاسم نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی، سردی دے بخار کی بڑی کثرت ہو گئی، سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا، بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈلواؤں تب ہی ختم، کئی مرتبہ ڈال چکا، پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا، بیٹے نے بار بار مٹی ڈلوائی، لوگ لے جاتے ان کو شفا ملتی، پھر آتے اور آتے وہ لے جاتے، بار بار ایسا چلا تو وہ بار بار مٹی ڈلواتے، مٹی ختم ہو جاتی، تو جب وہ اک گئے تھک گئے بیٹا صاحب تو وہ والد محترم کی قبر پر آ کر کہنے لگے کیا آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی، ٹھیک ہے ابھی لوگ تہاڈی قبر تو مٹی لے جا کے شفا لیندے پھر تہاڈی تے کرامت بن گئی تے ساڈے واسطے مصیبت بن گئی، بار بار تہاڈی قبر تے مٹی پانی پیندی، پتر کہندے ابے دی قبر تے یاد رکھو، بیٹا کہہ رہے ابے جی نو مخاطب ہو گئے، یاد رکھو کہ اگر اب کے بعد کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے،
ایسے ہی پڑھے رہیو، لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے۔ بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا، جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا، پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا۔ اب اندازہ لگائیں، ذرا توجہ فرمائیں کہ ہم اگر اہل سنت و جماعت والے مزارات پر جائیں، وہاں دعا کے لیے جائیں، ایصال ثواب کے لیے جائیں، چادر پوشی کے لیے جائیں، تو ہم پر بدعت کے، کفر کے، شرک کے فتوے لگ جائیں۔ ادھر پورے نہ نوتے کا نہ نوتا پورا علاقہ جو ہے وہ قبر پر جا ہی نہیں رہا، بلکہ قبر کی مٹی کو بطور شفا لے کر آ رہا، قبر کی مٹی کو، اور اتنی کثرت سے لے کر آ رہا ہے کہ صاحبزادہ والا شان مولوی معین الدین صاحب مٹی ڈال کر تھک گئے اور اک گئے، اور ابے کو یہ کہہ دیا کہ اب کے بار اگر ایسا ہوا تو پھر اسی مٹی موٹی نہیں پانی اومیں پیار یا جے تے لوگ اتو لنگن گے تو آڑی قبر ہوتے پیر دینے، کیونکہ انی مٹی لوگ لے جاندے سن۔ اب یہاں ناچیز یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو ہم پر مزارات پر جانے کی وجہ سے کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں، وہ لگائیں اپنے اس طارق جمیل پر بھی فتوہ، وہ لگائیں اس سارے نانوتا کے لوگوں پر فتوہ جو قبر پر جا کر وہاں سے مٹی بطور شفا سمجھ کر لے کر آتے رہے اور اس کو استعمال کرتے رہے، ان پر بھی فتوہ لگائیں، اور مولوی معین الدین پر بھی فتوہ لگائیں کہ جس نے لوگوں کو منع نہ کیا، لوگوں کو روکا نہ، اس کفر اور شرک سے وہاں خاموش بیٹھا رہا، تو ان دیوبندیوں کا حق بنتا ہے کہ جس طرح یہ ہم اہل سنت و جماعت پر مزارات پر قبور اولیاء پر جانے کی وجہ سے کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں، یہ مولوی طارق جمیل پر بھی فتوہ لگائیں، ان سب اہل نانوتا پر بھی فتوہ لگائیں، اور مولوی معین الدین پر بھی فتوہ لگائیں۔ اور آخر میں ناچیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان طارق جمیل جیسوں کو سنتے ہیں وہ کسی گردوارے تک تو پہنچ سکتے ہیں، مدینے تک نہیں پہنچ سکتے، وہ کسی سکھ تک تو پہنچ سکتے ہیں، مدینے والے تک نہیں پہنچ سکتے۔